اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نتنزل الا بامر ربہ، اور وہ نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے۔ لہ ما بین ایدینا، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے ہمارے آگے، وما خلفنا، اور جو کچھ ہے ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو کچھ ہے اس کے درمیان میں، وما کان ربک نسیا، اور نہیں ہے آپ کا رب بھولنے والا۔ آگے فرمایا رب السماوات والارض، رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، فاعبدہ، پس آپ بندگی کریے اس کی، واصطبر لعبادتہ، اور قائم رہے اس کی بندگی کے اوپر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا کسی کو پہچانتا ہے تو اس کے نام کا، تو کسی کو پہچانتا ہے اس کی بندگی کے اوپر۔ آگے فرمایا یقول الانسان، اور کہتا ہے انسان، اذا مت، کیا جب میں مر جاؤں گا، لسوف اخرج حیا، پھر میں نکالا جاؤں گا زندہ ہو کر۔ تو پہلے پیچھے والی آیات کی جو ہے تشریح سمجھ لیجئے کہ یہ آیت نمبر 64 جو ہم پڑھ رہے ہیں، وما نتنزل، کہ ہم نہیں نازل ہوتے مگر اپنے رب کے حکم سے۔ اصل میں یہاں پر فرشتوں کا یہ جواب بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ اپنی آرزو ظاہر فرمائی تھی اور اپنی خواہش ظاہر فرمائی تھی، اور جبرائیل السلام سے آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل ذرا جلدی جلدی آیا کرو۔ یعنی جب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل ذرا آسمان سے جلدی جلدی آیا کرو۔ تو اس کے اوپر اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہی قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ اے نبی، آپ جو یہ اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی آیا کرو، تو ہم آپ کو یہ جواب دے رہے ہیں، یعنی اللہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں اللہ کے رب کے حکم سے ہی آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، چاہے جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ ہو یا کوئی بھی فرشتہ ہو، وہ اللہ کے حکم سے ہی آسمانوں سے نیچے اترتے ہیں، کیونکہ فرشتے کیا ہیں، ہر معاملے میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہ آ سکتے ہیں نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں، اور اس لیے فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک، اور ہم نہیں اترتے مگر آپ کے رب کے حکم سے کہ اے نبی، ہم اپنی مرضی سے آنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اس لیے ہم جب چاہیں آسمانوں سے زمین کے اوپر نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اوپر اس رب کی حکومت ہے جس رب کی بادشاہت کیا ہے، ساری دنیا کے اندر ہے۔ اور کہا اللہ پاک نے فرمایا لہ ما بین ایدینا، اسی کا ہے جو کچھ ہے ہمارے آگے، یعنی کہ ہمارے آگے، ہمارے پیچھے، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے، مراد ہے پوری دنیا، اس کے اندر جو بھی کچھ ہے اس سب کے مالک کون ہیں؟ اللہ ہیں، اس لیے ہم اللہ کے حکم سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اور آگے فرمایا وما خلفنا، اور جو ہمارے آگے، جو ہمارے پیچھے، وما بین ذالک، اور جو اس کے بیچ میں ہے، یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے سب اللہ کی ملکیت میں ہے۔ اور فرمایا وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ بھولنے والا نہیں ہے مطلب کیا، کہ اللہ کو معلوم ہے کہ ہمیں کب نیچے آنا ہے، کب اوپر جانا ہے، یعنی اللہ خود فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ اے میرے نبی، میں بھولتا نہیں ہوں کہ مجھے کب جبرائیل کو نیچے بھیجنا ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ جبرائیل کو جب زمین پر بھیجنا ہوتا ہے تو میں ان کو خود ہی کیا کرتا ہوں، بھیج دیتا ہوں۔ اور آگے فرمایا رب السماوات والارض، اللہ وہ ہے جو رب ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، تو پس آپ عبادت کریے۔ اب اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں بات کی کہ آسمانوں کا رب بھی اللہ ہے، بنانے والا بھی اور مالک بھی، اور زمینوں کا مالک بھی، اور جو آسمان اور زمین کے بیچ میں جو دنیا ہے اس دنیا کو بنانے والا بھی، اور اس
دنیا کا مالک بھی صرف اللہ ہے۔ جب اللہ ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور اللہ ساری کائنات کا خالق بھی ہے تو فرمایا فَاعْبُدْهُ، آپ اسی کی بندگی کریے۔ اب بندگی کریے۔ اب دیکھیے نبی علیہ السلام سے کیا یہ تصور ہو سکتا تھا کہ آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بندگی کرتے؟ تو یہ نبی علیہ السلام کے اوپر قرآن آیا، لیکن یہ ہمارے لیے آیا کہ اللہ جب اتنا بڑا بادشاہ ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کس کی بندگی کرتے ہو؟ اللہ ہی کی بندگی کرو۔ اب دیکھیے بندگی کرنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، تو یہ بندگی ہو گئی، اور ہم نے نبی علیہ السلام کی رسالت کو مان لیا، اور ہم نے قرآن کو اپنا کتاب مان لیا، تو یہ بندگی، یہ تو ایمان ہے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، ہم نبی کی نبوت پر بھی ایمان لے آئے، اور قرآن مجید کی کتاب کے اوپر بھی ہم نے کیا کیا، ایمان لے کر آئے اور اس کو ایمان جو ہے اپنی کتاب مانا۔ یہ تو ایمان ہم نے قبول کر لیا، لیکن بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس رب کے اوپر تم ایمان لائے ہو اس رب کا حکم مانو، اس رب کی تم بات مانو۔ جب تم اس رب کی بات مانو گے تو اس رب کی بات ماننا بندگی کہلاتا ہے، اس رب کے حکم کو ماننا بندگی کہلاتا ہے۔ اور اس رب نے ہمیں یہ حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے کیا کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور قرآن کے اندر آنے والے احکام کے اوپر عمل کرنا بھی تمہاری کیا ہے، ذمہ داری ہے۔ تو اب کوئی بھی مسلمان اس چیز کے اوپر مطمئن نہیں ہو سکتا کہ میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، قرآن کو بھی مانتا ہوں، اس لیے میرے لیے یہی کافی ہے۔ نہیں، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے جب تم ایمان لے آئے تو بندگی کریے، اب حکم مانیے۔ حکم زندگی کے اندر اللہ کا چلے گا اور طریقہ زندگی میں نبی کا چلے گا۔ جب انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آ جاتی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، بندگی کرنے والا کہلاتا ہے، کہ یہ شخص ہے جو اللہ کی کیا کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے۔ خلاصہ نکلا بندگی کا مطلب ہے اعمال صالحہ کیجیے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب آپ بندگی کریں گے تو اے نبی سنیے، وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، قائم رہیے اس بندگی کے اوپر۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ بندگی صرف ایک ہی دفعہ کی کافی نہیں ہوتی، کہ تو جو ہے ایمان لانے کے بعد کبھی جو ہے اللہ کے حکم کی فرما برداری کرے، کبھی اپنی من چاہی کرے، کبھی نبی کے طریقے کو زندہ کرے، کبھی دنیا کے طریقوں کو زندہ کرے۔ نہیں، اللہ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد بندگی کرنی ہے، اور اس بندگی کے اوپر جو ہے وہ اس بندگی کے اوپر قائم رہنا ہے۔ قائم کب تک رہنا ہے؟ موت تک اس بندگی کے اوپر قائم رہنا ہے، اس اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اگر گناہ ہو جاتا ہے تو انسان کو توبہ کر لینی ہے۔ اس کے لیے حکم دیا گیا وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اپنی عبادت کے اوپر قائم رہو۔ تو عبادت کا مفہوم سمجھ لیجئے کہ عبادت جو ہے وہ صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اپنی پوری زندگی کو اللہ کے نبی کے حکم کے اوپر لے آنا عبادت ہے، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے نبی کے طریقے کے اوپر لے آنا عبادت ہے۔ اپنی خوشیوں میں اللہ کے نبی کے طریقوں کو زندہ کرنا عبادت ہے، اور اپنے غم کے اندر بھی اللہ کے نبی کے طریقے، اپنے کاروبار، اپنی دکان، اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر اللہ کے نبی کے طریقے کو زندہ کرنا عبادت ہے۔ ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ یہ عبادت کا یہی ہوتا ہے، نماز پڑھ لینا عبادت سمجھی جاتی ہے، روزہ رکھ لینا عبادت سمجھی جاتی ہے، لیکن حقیقت میں عبادت جو ہے اس کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور اس کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا، کیا اس کی بندگی کے اوپر تو کسی کو پہچانتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ اللہ نے فرمایا سمیہ،
کہ کیا اللہ کے علاوہ تجھے کوئی اور ایسی ذات ملتی ہے دنیا کے اندر جس کے پاس اللہ جیسی طاقت ہو، اللہ جیسی صفات ہو، تو جو ہے پھر کیا ہے اس کی جو ہے وہ بندگی کرے، یا جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے نا، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اصل میں ان کو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ جیسی جو ہے وہ ذات کوئی دیکھی ہے کہ تم اس کی بندگی کرو؟ کیا تمہارے بتوں کے اندر کیا اللہ جیسی صفات ہیں جو تم ان کی عبادت کرتے ہو، ان کو خدا مانتے ہو؟ اگر تمہارے بتوں کے اندر اللہ جیسی صفات ہیں پھر تو تم انہیں رب مانو، لیکن وہ تو پتھر کے بت ہیں، سراسر محتاج ہیں، تم کیسے انہیں رب مانتے ہو؟ اب یہاں پہ جو سمیہ کا لفظ آیا ہے، سمی کا معنی ہوتا ہے ہم نام۔ اردو میں بتا نا، ایک ہی خاندان میں ایک نام کے 2-4 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، 2-4 ایک نام 2-4 بچوں کا ہو جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں ہم نام ہونا۔ سمیہ کا معنی بھی ہم نام ہونا ہے۔ اور جو مشرکین مکہ جو تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بہت سارے پتھروں کے بت بنائے ہوئے تھے اور ان بتوں کے جو ہے نام رکھے ہوئے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ہم نے بہت دفعہ قرآن کریم کے اندر پڑھ لیا کہ فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے اور فرشتوں کی بھی پوجا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی پڑھا کہ جو جنات جو ہوتے ہیں، ان کی جو مؤنث ہوتی ہے، یعنی کہ مادہ جنات جو ہوتی ہے، جیسے اور انسانوں میں مرد اور عورت ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں ہوتے ہیں۔ تو جنات کی جو مؤنث ہوتی ہیں ان کو یہ جو ہے اللہ کی بیویاں کہتے تھے، جنیہ ہم اسے کہتے ہیں، جن اور جنیہ، تو ان کو یہ جو ہے اللہ کی بیویاں کہتے تھے۔ اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مشرکین تھے، انہوں نے پتھروں کے بتوں کو بھی اللہ کا شریک کیا اور فرشتوں کو بھی اللہ کا شریک کیا، جنات کو بھی اللہ کا شریک کیا، لیکن اور انہوں نے اپنے بتوں کے نا بہت سارے نام رکھے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی مشرک، کوئی بھی کافر اپنے کسی باطل معبود کا نام کبھی بھی اللہ نہیں رکھ سکا۔ ہم اللہ کو اللہ کہتے ہیں نا، تو یاد رکھیے کائنات میں یہ لفظ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا رہے گی، کائنات میں یہ لفظ کبھی بھی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوا، حتیٰ کہ کوئی کافر بھی اپنے کسی جھوٹے خدا کے لیے اللہ کا لفظ نہیں استعمال کر سکا۔ اور یہ سب کیا تھا؟ اللہ کا ایک حکم تھا، امر تھا کہ کوئی دنیا میں یہ نام استعمال کر ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے یہاں پہ فرمایا کہ کیا تو نے دنیا میں اللہ کا کوئی ہم نام دیکھا ہے کہ کسی کو اللہ کہا جاتا ہو؟ تو دنیا میں کوئی بھی اللہ کا ہم نام نہیں ہے، تو اسی طرح اللہ کی طاقت کے برابر بھی دنیا میں کوئی ذات نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ، اور کہتا ہے انسان، أَإِذَا مَا مِتُّ، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر میں نکلوں گا زندہ ہو کر۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے، یہ جو ہے وہ ایک خاص شخص کے بارے میں آئی ہے، اور یہ مشرکین جو مکہ تھے نا، جب ان کو جو ہے وہ دعوت دی جاتی تھی دین کی، تو ان کا سب سے بڑا جو ہے وہ اعتراض قرآن نے جو بار بار بیان کیا وہ یہی کہ کیا جب ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں نکالا جائے گا؟ بس ان کا یہی شک تھا کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، لہٰذا یہ دنیا کی زندگی ہے، جیسے چاہو گزار لو، یہ قیامت اور یہ عذاب، یہ حشر کا میدان، یہ جنت، یہ جہنم کچھ بھی نہیں ہے، صرف جو کچھ ہے انسان کی دنیا کی زندگی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے، لہٰذا اسے زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہاں پر بھی اللہ نے ان کا اسی اعتراض کو بیان کیا کہ یہ بے وقوف ایسے ہیں کہ بار بار جو ہے دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا، اولا یذکر الانسان، کیا انسان یاد نہیں کرتا،
انا خلقناہ من قبل، کہ بے شک ہم نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے، ولم یک شیئا، اور وہ نہیں تھا کچھ بھی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین دوبارہ زندہ ہونے میں شک کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ ان کا تو وجود ہی نہیں تھا دنیا کے اندر؟ اللہ نے انہیں کس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے اندر پیدا کیا ہے۔ جب اللہ ایک انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتے ہیں تو اللہ انہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟ جب انسان دیکھیں دنیا میں نہیں ہوتا نا تو اس کا وجود کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی قدرت سے انسان کی پیدائش کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پیدائش میں لاتے ہیں انسان کو، پھر جو ہے اللہ اس کو دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب انسان مرتا ہے، اس کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے، تو آتا ہے روایات میں کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی، ساری ہڈیاں، گوشت، سب اس کا جو ہے وہ مٹی کے اندر مل جاتا ہے، سوائے شہداء کے، کہ شہداء کی جسم جو ہے وہ جب ان کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ مٹی میں نہیں ملتے، ان کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، لیکن باقی انسانوں کے جسم کو جو ہے وہ مٹی کھا لیتی ہے۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ وہ جو ہے انسان مٹی جب کھا لیتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، جگہ خالی ہو جاتی ہے پھر۔ لیکن شہید جو ہوتا ہے اللہ نے اس کے لیے بہت اعزاز یہ رکھا ہے۔ ایک تو انبیاء علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کے اوپر اللہ نے قبر کی مٹی کو حرام کر دیا ہے کہ قبر کی مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، ان کے جسم ہمیشہ سلامت رہیں گے۔ اسی طریقے سے شہداء کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ان کو قبر کی مٹی نہیں کھاتی، کیونکہ شہید جو ہوتا ہے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی اپنی جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کو یہ مقام عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ باقی سارے لوگ جو ہیں مر کر کیا ہوتے ہیں، قبروں کے اندر مٹی میں مل جاتے ہیں۔ لیکن آتا ہے روایت میں کہ ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے وہ رائی کے دانے کے برابر زمین کے اندر رہ جاتی ہے۔ جی بتا رہی تھی میں کہ ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ رائی کے دانے کے برابر اس کی قبر زمین کے اندر رہتی ہے، اور اللہ اسی ریڑھ کی ہڈی سے دوبارہ انسان کو کیا کر دیں گے، پیدا کر دیں گے۔ اور اللہ تو اس چیز کے اوپر بھی قادر ہیں کہ انسان کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو جب بھی اس کو کیا کر سکتے ہیں، پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ جواب جو بار بار مشرکین کو دیا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ہے اس پیدائش کو ناممکن نہیں سمجھے۔ اس کے بعد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ، پس قسم ہے تیرے رب کی، فَوَرَبِّكَ، پس قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، البتہ ہم ضرور بضرور گھیر کر لائیں گے ان کو، وَالشَّيَاطِينَ، اور ان کے شیاطین کو، ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم سامنے لائیں گے ان کو، حول جہنم جثیٰ، پھر ہم سامنے لائیں گے ان کو اور دوزخ کے گرد وہ گرے ہوئے ہوں گے، جثیٰ دوزخ کی طرف وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ ثم لننزعن، پھر ہم جدا کر ڈالیں گے، من کل شیعۃ، ہر ایک فرقے میں سے، جو ایہم ان میں سے، اشد علی الرحمن عتیہ، جو ان میں سے زیادہ سخت تھا رحمان کے اوپر اکڑ سے۔ ترجمے سے بات نہیں سمجھ میں آتی، اب تشریح سمجھ لیجئے کہ اللہ نے یہاں قسم کھائی ہے، فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَحْشُرَنَّهُمْ، ہم گھیر کر لے کر آئیں گے ان کو حشر میں، اور شیاطین کو۔ یہاں پر جو ذکر ہے اللہ پاک نے وہ کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، مسلمانوں کے علاوہ، ایمان والوں کے علاوہ جتنے بھی کافر ہیں اور
جس دور کے بھی کافر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے جو کافر ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے یہ انجام قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ اور یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو کافر تھے، مشرکین تھے، یہ اتنے بدبخت تھے کہ یہ اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کو دیکھتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کی نبوت میں شک کرتے۔ قرآن اترتا تھا اور پھر اس قرآن کے اترنے میں بھی کیا کرتے تھے، یہ شک کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ شیاطین کے پیروکار ہیں، کیونکہ شیاطین نے ہی ان کو کیا کیا، بت پرستی پہ لگایا، شیاطین نے ہی ان کو قرآن سے دور کیا، شیاطین نے ہی ان کو جو ہے وہ اللہ سے دور کیا، اور یہ شیاطین کے کہنے میں آ کر ہی کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور گویا کہ یہ اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے شیاطین کی کیا کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے اب ان کا انجام بیان فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ کافر ہیں گویا کہ وہ شیاطین کی پوجا کرتے ہیں، شیاطین کی بندگی کرتے ہیں، تو قیامت کے دن ہر کافر کو جب اللہ پاک جہنم میں ڈالیں گے تو اس کے ساتھ جو شیاطین تھے اللہ ان کو ایک زنجیر میں باندھ کر جو ہے ان کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا کہ جو ان کے ساتھ دنیا کے اندر تھے۔ میں نے دیکھا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دنیا میں اس وقت بھی ایسا طبقہ، ایسی جماعت موجود ہے جو براہ راست کیا کرتی ہے، شیطان کی پوجا کرتی ہے۔ تو جو لوگ براہ راست شیطان کی پوجا کر رہے ہیں وہ کسی اور مذہب کو نہیں مانتے، صرف وہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بظاہر کسی اور مذہب کی پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ یہودی ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں لیکن حضرت عزیر اسلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت عیسائی جو ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں تو ساتھ میں حضرت مریم کو بھی خدا کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کیا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور جو بت پرست ہیں وہ سارے بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ہر قسم کا جو مشرک ہے وہ شیطان کے کہنے میں آ کے کیا کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے۔ ان سارے کافروں کو ان کے شیاطین کے ساتھ باندھ کر جو ہے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اور قسم کھائی، فَوَرَبِّکَ، قسم ہے تیرے رب کی، کہ اس میں اب شک نہیں ہے کہ میں ان کو بھی حشر کے میدان میں جمع کروں گا، وَالشَّيَاطِينَ، اور میں ان کے شیطانوں کو بھی جمع کروں گا، اور ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ، پھر ہم حاضر کریں گے ان کو، حاضر کریں گے یعنی سب کو میدان حشر کے اندر جو ہے وہ لے کر آیا جائے گا، اور ہر کافر کے ساتھ اس کا جو شیطان ہوگا وہ بندھا ہوا ہوگا۔ اور آگے فرمایا حول جہنم جثیہ، اور وہ جہنم کے گرد کیا ہوں گے، جمع کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے جب حشر کا میدان لگے گا تو پھر جتنے بھی مومن ہوں گے، جتنے بھی کافر ہوں گے، جتنے بھی مومنوں کے اندر جو نیک ہوں گے اور گناہ گار ہوں گے، سب کو جہنم کے گرد پہلے اللہ پاک جمع کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس آیت کی تشریح سمجھ لیجئے کہ سارے ایمان والوں کو بھی، سارے کافروں کو بھی، ایمان والوں میں سے نیکوں کو بھی اور گناہ گاروں کو، سب کو اللہ پاک جہنم کے ارد گرد کیا کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے۔ جب سارے لوگ کافر اور مومن جب جہنم کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر اتنا خوف طاری ہوگا جہنم کا کہ وہ وہاں پر گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا، لَنُحْضِرَنَّهُمْ، ہم ان سب کو حاضر کریں گے، یعنی ساری مخلوق کو اللہ کیا کریں گے، حول جہنم، جہنم کے گرد حاضر کر دیں گے، اور جب وہ جہنم کی دہشت کو دیکھیں گے، جہنم کی آگ کو، جہنم کے عذاب کو، تو جہنم کی جو ہے وہ چنگھاڑ کو، جہنم کی آوازوں کو، جثیہ، تو وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے۔ جیسے گھٹنوں کے بل دیکھیے گرنا اسے کہتے ہیں جب انسان بے بس ہو کر گر جائے، اتنا خوف ہو کہ وہ اس کی ٹانگوں کی جو ہے جان نکل جائے کہ وہ اپنے پیروں کے اوپر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ حالت اللہ پاک نے یہاں بیان کی کہ گویا کہ ان کی ٹانگوں میں طاقت ہی نہیں رہے گی کھڑے ہونے کی، ایمان والوں کی بھی، اور وہ دیکھ کر کیا کریں گے، گر پڑیں گے۔ پھر کیا کریں گے، پھر اللہ پاک جب پل صراط کے اوپر چلنے کی باری آئے گی تو پل صراط کو اللہ پاک جو ہے وہ جہنم کے اوپر بچھائیں گے،
اور پلِ صراط کو اللہ جہنم کے اوپر اسی لیے بچھائیں گے کہ جب نیک لوگ بھی اس پلِ صراط کے اوپر سے گزریں گے تو وہ جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اور جہنم کو دیکھ کر جب اس کے اوپر سے گزریں گے تو کفار کا حال بھی دیکھیں گے، نافرمانوں کا حال بھی دیکھیں گے۔ جب پلِ صراط پہ سے گزریں گے کتنے لوگ ہوں گے ان کے سامنے جو کٹ کر جو ہے وہ نیچے گر جائیں گے۔ تو ایسا مقام جہاں انسان کی جان پر سارے لوگوں کی بنی ہو اور پھر کسی کی جان بچ جائے تو اس انسان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ ایک انسان وہ جو کسی خطرے میں پڑے ہی نہ، اس کو آسانی کا اتنا جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان جب کسی مشکل سے نکل کر آسانی میں آتا ہے تو اسے آسانی کی بڑی قدر ہوتی ہے اور اس آسانی کی اسے بڑی خوشی بھی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک سارے کافروں کے ساتھ ایمان والوں کو بھی جو ہے وہ پلِ صراط کے اوپر چلائیں گے، اور پلِ صراط کے اوپر جب پار کر کے وہ جنت میں جائیں گے اور جنت کے منظر کو جب وہ دیکھیں گے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ ہم بڑی جو ہے ناکامی سے کیا ہو گئے، بچ گئے، اور پھر وہ شکر ادا کریں گے کہ اللہ تو نے ہمیں ایک بہت بڑی تباہی سے کیا کر لیا، بچا لیا۔ تو اس وجہ سے اللہ پاک جو ہے سارے ایمان والوں کو بھی جہنم کے گرد جمع کریں گے۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا ثم لننزعن، پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے، من کل شیعۃ، پھر ہم کھینچ کر نکالیں گے یا الگ کر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے جو ان میں زیادہ سخت اکڑ رکھتا تھا رحمان سے۔ کیا مطلب ہے کہ یہاں پر شیعہ کا لفظ آیا ہے، تو شیعہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی جماعت یا فرقہ جس کا کوئی خاص عقیدہ ہو اسے شیعہ کہتے ہیں۔ شیعہ ایک جماعت کو بھی کہتے ہیں، ایک آپ اس کی آسان سا سمجھ سکتے ہیں جیسے گروپ ہوتا ہے نا، کہ گروپ کہتے ہیں ہم یہ فلاں گروپ ہے، تو ایک جیسے لوگ ہوتے ہیں اس گروپ کے اندر، تو شیعہ ایسے لفظ کے لیے آتا ہے۔ تو اب اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ کفار کے اندر جب سارے کافروں کو جو ہے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا تو کفار کے اندر بھی الگ الگ طبقے ہوں گے سارے کافر، لیکن ان کے طبقے، ان کے گروہ، ان کے گروپ کیا ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ کیوں؟ بعض ایسے کافر ہوں گے جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام کے بھی دشمن تھے اور نبی کے بھی دشمن تھے، صحابہ کے بھی دشمن تھے، بہت انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا، وہ کافر ہوں گے، ان کا گروہ الگ ہوگا۔ ایک وہ کافر ہوں گے جو کہ کافر تھے لیکن انہوں نے جو ہے اتنی زیادہ دشمنی نہیں کی اسلام سے۔ ایک وہ کافر جنہوں نے جو ہے وہ کفر تو کیا لیکن دوسروں کو نقصان نہیں پہنچایا، تو ان کے کفر کے بھی کیا ہوں گے، درجات ہوں گے، جیسے ایمان والوں کے درجات ہوں گے نا جنت میں، کہ ایک تو بہت نیک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہو گئے، پھر ان کے بعد بہت نیک لوگ، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، پھر ان سے کم، الگ الگ درجے ہوں گے نیک لوگوں کے بھی۔ تو اسی طرح کفار کے بھی اللہ نے یہاں پر طبقے بیان کیے کہ کفار کے بھی کیا ہوں گے، طبقے ہوں گے، اور جو ان میں سب سے زیادہ سرکش ہوگا، سب سے زیادہ نافرمان اور دشمن جو ہوگا، اللہ سب سے پہلے جو ہے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جس کا زیادہ جرم ہوگا اس کو الگ کر دیا جائے گا، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم۔ جب جہنم میں ڈالے جانے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے جو زیادہ جو تھے وہ دشمن تھے نا اسلام کے، پہلے ان کو ڈالا جائے گا، پھر اس کے بعد دوسروں کو، پھر دوسروں کو، پھر دوسروں کو۔ تو یہاں یہ فرمایا ثم لننزعن، پھر ہم جدا کر لیں گے ہر ایک فرقے میں سے جو ان میں زیادہ سخت رکھتا تھا رحمان سے اکڑ، یعنی اللہ سے جو دشمنی زیادہ رکھتا تھا۔ اللہ سے دشمنی کفر اور شرک کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، یہاں شیعہ کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے دور کے اندر جو موجودہ شیعہ لوگ جو ہیں، شیعوں کا جو طبقہ ہے، تو وہ ایک عام سادہ مسلمانوں سے کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم شیعہ جو ہیں نا اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، اور دیکھو ہمارے نام کا جو تذکرہ ہے نا وہ تو قرآن میں بھی آیا ہے، اور کہیں قرآن کریم کی یہ آیت کھول کر اس طرح کے جہاں اور بھی لفظ آئے ہیں شیعہ کا، وہ دکھا دیتے ہیں، دیکھو یہاں پہ شیعہ لکھا ہے،
تو ہم تو صحیح لوگ ہیں نا، جبھی تو ہمارا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا ہے، معاذ اللہ۔ وہ یہ کہتے ہیں، اب اگر وہ اس لفظ کو اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے، یہاں تو شیعہ سے ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو بظاہر وہ اپنے آپ کے لیے یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو ہمارے سادہ مسلمان ہوتے ہیں نا بیچارے، وہ پھر ان کی جو نا باتوں میں آ جاتے ہیں، انہیں جن کو نہ قرآن کے ترجمے کا پتہ ہوتا، نہ تشریح کا پتہ ہوتا، کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا، کہتے ہیں ہاں جی بھائی شیعہ کا لفظ جو قرآن میں ہے تو یہی سچے پکے مومن ہیں بس سارے۔ تو ایسے دھوکوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب ہم ترجمہ اور اس کی وضاحت تشریح ہمیں پتہ ہوتی ہے یا ہم کسی سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہاں شیعہ کا لفظ جو ہے وہ گروہ جہنم کے گروہ کے بارے میں آیا ہے۔ دیکھیے آگے فرمایا ثم لنحن اعلم، پھر ہم خوب جانتے ہیں بالذین، ان لوگوں کو، ہم اولا بہا صلیہ، جو ان میں داخل ہونے کے قابل ہیں۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر جو لوگ جائیں گے ان سے میں کیا ہوں، خوب واقف ہوں کہ کن جہنم کافروں کے کس طبقے کو، کس گروہ کو پہلے جہنم میں ڈالنا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر کس کو ڈالنا ہے، اس کے بعد پھر کس کو ڈالنا ہے، میں خوب واقف ہوں ان سے۔ ثم لنحن اعلم، میں خوب جانتا ہوں بالذین، ان لوگوں کو جو زیادہ قریب ہیں یا زیادہ اولا قابل ہیں، صلیہ داخل ہونے کے اعتبار سے، اور میں ویسا ہی کروں گا۔ اور جہنم میں دیکھیے جب اللہ پاک کفار کے طبقوں کو ڈالیں گے نا تو کسی کو پہلے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، اس نمبر پر ڈالیں گے، لیکن جہنم میں نکلے گا کوئی بھی نہیں کہ جہنم سے اس ترتیب پہ ڈالا جا رہا ہے تو اسی ترتیب سے نکالا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، کہ جہنم سے کبھی بھی کسی کو، کافر کو نہیں نکالا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور نہیں ہے تم میں سے کوئی ایک، الا واردها، مگر یہ کہ وہ اس کے اوپر پہنچے گا، یا اس کا ترجمہ یہ کر لیں وَإِن مِّنكُمْ، اور نہیں ہے کوئی تم میں سے مگر جو اس پہ سے گزرے گا، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، اور ہو چکا ہے یہ وعدہ تیرے رب پر لازم و مقرر۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے ان لوگوں کو جو پرہیزگار تھے، وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور ہم چھوڑ دیں گے ظالموں کو، فیہا جثیہ، اس میں اوندھے گرے ہوئے۔ اب اللہ پاک نے یہاں پر جو ہے وہ پل صراط کا ذکر فرمایا کہ کوئی بھی وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، واردها گزرنے کی جگہ، مراد ہے اس سے پل صراط، کہ کوئی بھی انسان، نہ مومن نہ کافر ایسا نہیں ہوگا جو جہنم کے اوپر سے نہ گزرے۔ جہنم کے اوپر سے جو ہے وہ گزرے گا۔ اور ایک روایت میں تو یہاں بھی آتا ہے کہ جہنم کے اندر جو ہے ایک مرتبہ کے لیے اللہ پاک ایمان والوں کو بھی داخل کریں گے۔ ایمان والوں کو بھی داخل کریں گے، کیوں؟ جب ایمان والوں کو جہنم دکھائی جائے گی قریب سے انہیں داخل کر کے، تاکہ جو ہے جنتی لوگ دیکھ لیں کہ وہ کتنی بڑی ناکامی سے بچ گئے، جہنم سے بچ کے کتنی بڑی ناکامی سے جو ہے وہ بچ گئے۔ اور جب جہنمی لوگوں کو قریب کیا جائے گا یا اس میں ڈالا جائے گا تو پھر جو ہے وہ جہنم ان کے لیے ٹھنڈک بن جائے گی۔ یہ روایت بھی آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت ابو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک آدمی بھی اور کوئی فاجر یعنی گناہ گار آدمی ایسا نہیں رہے گا جو ابتدا میں جہنم میں نہ ڈالا جائے، مگر اس وقت مومنین اور متقین کے لیے جہنم
برد و سلام بن جائے گی۔ برد و سلام، برد کہتے ہیں ٹھنڈک کو، سلام کہتے ہیں سلامتی والی، کہ اللہ پاک جہنم میں بے شک ایمان والوں کو ایک دفعہ ڈالیں گے دکھانے کے لیے، لیکن جہنم سے انہیں تکلیف کوئی نہیں ہوگی، ان کے حق میں جہنم کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا۔ اور مثال اس کی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نمرود کی جو آگ تھی وہ ٹھنڈک بنا دی گئی تھی۔ پھر جب مومنین کو یہ جہنم دکھائی جائے گی، اس کے بعد جہنم سے نکال کر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہاں یہی فرمایا ہے کہ پل صراط اور جو ہے جہنم کا دخول ہوگا، اور اس کے بعد فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، کہ پھر ہم نجات دیں گے ایمان والے لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو۔ جہنم دکھا دی، پل صراط پہ چلا دیا، اب کیا ہے تمہاری کامیابی کا فیصلہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وہ جو کافر ہوں گے وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ہوں گے تو اللہ پاک ان کو اسی حالت میں رہنے دیں گے، اوندھے منہ گرے ہوئے، یعنی جہنم کے اندر رہنے دیں گے، ان کو نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے بعد آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی تھی ہماری کھلی آیات، آیاتنا بینات، ہماری کھلی آیات، قال الذین کفروا، تو کہتے تھے کافر لوگ للذین آمنوا، ایمان والے لوگوں سے، ای الفریقین خیر مقاما، کہ دونوں فریقوں میں سے کس کا مکان بہتر ہے، واحسن ندیہ، اور کس کی مجلس اچھی ہے، کس کی محفل اچھی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، اور کتنے ہی ہلاک کر دیے ہم نے ان سے پہلے، من قرن، جماعتیں، بستیاں، ہم احسن اثاثا ورئیا، وہ بہتر تھے ان سے سامان میں، ورئیا، اور نمود میں، عزت میں۔ اور آگے اب یہاں آیت سن لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بہتر ہیں۔ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ جو تھے، کافر جو تھے، تو یہ اس وقت مسلمانوں سے کہتے تھے، اس وقت کے مسلمان کون تھے؟ صحابہ کرام تھے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے وہ صحابی بن جاتے، اور جو ایمان نہیں لاتے تو وہ منافق تھے، کافر تھے۔ تو یہ کافر جو تھے نا، ان صحابہ کرام سے یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم اپنا حال دیکھ لو، ہمارا حال دیکھ لو، ہمارا مکان دیکھو، ہمارا گھر دیکھو کس کا اچھا ہے، تم اپنا حال دیکھ لو، تم نبی کے اوپر ایمان تو لے آئے ہو، لیکن تم تو اپنا گھر تک نہیں بنا سکے آج، تم تو جو ہے دنیا میں ترقی تو کیا کرو گے، تمہارے پاس تو گھر بھی نہیں ہے رہنے کا، اور جو ہے تم اپنے گھر کو دیکھ لو، اور اپنی جو ہے محفلوں کو دیکھ لو۔ محفلوں کو دیکھ لو مطلب کیا ہے کہ دیکھیے دنیا میں انسان جو ہے اپنے جیسے لوگوں کے اندر بیٹھتا ہے، مالدار مالداروں میں بیٹھتا ہے، غریب جو ہے غریبوں میں بیٹھتا ہے، حکومت والے لوگ حکومت میں بیٹھتے ہیں۔ تو وہ صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ تم اپنے گھر دیکھو اور ہمارے گھر دیکھو، ہم کتنے کامیاب ہیں، کتنے اونچے اونچے ہمارے قلعے بنے ہیں اور خوبصورت گھر بنے ہیں، تم اپنے گھر دیکھو جھوپڑیاں بنی ہیں، اور یہ دیکھو کہ تمہاری محفل اچھی ہے یا ہماری محفل میں کاروباری لوگ ہیں اور مالدار طبقہ ہماری محفلوں کے اندر بیٹھتا ہے، تم تو سارے کے سارے کیا ہو، غریب ہو، تمہاری محفلوں کے اندر نہ ساز و سامان ہے، نہ کوئی مال ہے، نہ مال والے ہیں، تو تم دیکھو پھر کامیاب کون ہے، ہم کامیاب ہیں یا تم کامیاب ہو، یعنی بتاتے تھے کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور یہ ان کا کہنے کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا تھا کہ دیکھو اگر ہم تو تمہارے اللہ پر ایمان نہیں لاتے، تمہارے نبی پر ایمان نہیں لاتے، تمہاری کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اتنا مال ہمیں ملا ہوا ہے، اتنا ہمارا گھر بار اور ساز و سامان سب کچھ ہمیں ملا ہوا ہے، اگر ہم واقعی اللہ کے تمہارے رب کے نافرمان ہوتے، اگر ہم پر واقعی عذاب آنا ہوتا، ہمیں یہ سب کچھ ملتا ہی نہیں۔ ہم پتہ چلا کہ تمہیں کچھ نہیں ملا، تم ناکام ہو، اور ہم پسندیدہ لوگ ہیں، اسی لیے کیا ہے ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے۔ یہ وہ کہتے تھے صحابہ کرام سے۔ اللہ نے صحابہ کی طرف سے جواب ان کافروں کو دیا، اور کیا کہا
کہ جب یہ کافروں کے اوپر آیات پڑھی جاتی تھیں، قرآن پڑھا جاتا تھا، تو یہ کافر لوگ قال الذین کفروا، تو یہ کافر لوگ للذین آمنوا، ایمان والوں سے کہتے تھے، تو اس وقت کے ایمان والے صحابہ کرام تھے، کہتے تھے ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے خیر مقام، کس کا مکان بہتر ہے، کس کا گھر اچھا ہے، یہ دیکھ لو، کس کا مقام اچھا ہے، کس کا مرتبہ اچھا ہے، وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس اچھی ہے۔ ہماری مجلسیں دیکھو، ان میں تفریح بھی ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، ساز و سامان بھی ہوتا ہے، کھانا پینا بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو مغالطہ ہے نا، یہ آج بھی دنیا کے لوگوں کے اندر ہے۔ اس وقت کفار نے دو چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے پیش کی، ایک تو دنیا کا مال و دولت، ساز و سامان، اور دوسرا جو ہے اپنی جماعت، اپنی مجلسیں، اپنی محفلیں۔ ان محفلوں کے اندر ان کے پاس خادم ہوتے تھے، ان کے نوکر چاکر ہوتے تھے، ان کی جماعت ہوتی تھی۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر یہی دو چیزیں کام کر رہی ہیں۔ کفار جو ہیں دنیا کے، ان کو یہ دو چیزیں مسلمانوں کی نسبت کل بھی زیادہ حاصل تھیں، اور آج بھی مسلمانوں کی نسبت ان کو یہ دو چیزیں کیا ہیں، زیادہ حاصل ہیں، کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں، مال ہے، طاقت ہے، عہدہ ہے، یہ انسان کے لیے ایک نشہ ہوتا ہے، اور جب اس عہدے کا، مال کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اچھے اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا، شیطان ان کو غلط راستوں کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے آج کا جو مسلمان دین سے جڑا ہوا نہیں ہے، جو بے دینوں سے بہت زیادہ مرعوب ہوتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اسی دھوکے کا شکار ہو جاتا ہے کہ اگر جو ہے ہم واقعی صحیح راستے پر ہیں تو ہمارے اوپر تو مصیبتیں آنی ہی نہیں چاہیے، ہمارے اوپر تو پریشانیاں آنی ہی نہیں چاہیے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ دھوکے میں ہے۔ اور اللہ نے آپ جواب دیا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں نے ان سے پہلے کتنی بستی کے لوگوں کو ہلاک کر دیے، هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا، ان کے پاس تو بہت زیادہ سامان تھا، تمہارے پاس تو کچھ بھی سامان نہیں ہے، وَرِئِيَا، اور ان کے پاس شان و شوکت بھی بہت زیادہ تھی۔ قوم سمود جیسی قوم کو اللہ نے ہلاک کر دیا، قوم صالح جیسی، قوم عاد جیسی جو ہے قوموں کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کو کہیں زیادہ مال اور طاقت تم سے تھی ملی ہوئی، لیکن اللہ نے ان کو بھی کیا کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تم اپنے اس مال کو، دولت کو، عہدے کو، ان چیزوں کو کامیابی کی ضمانت نہ سمجھو۔ اور آگے فرمایا، قل، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے، من کان فی الضلالہ، آپ کہہ دیجئے جو شخص ہے گمراہی کے اندر، فلیمدد لہ الرحمن مدا، پس ڈھیل دے رہا ہے اس کو اس رحمان کھینچ کر، حتی اذا رأوا، یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے، ما یوعدون، جو ان سے وعدہ کیا گیا، اما العذاب، بہرحال عذاب کا، و اما الساعہ، یا قیامت کا، فسیعلمون من هو شر مکانا، پس ان قریب وہ جان لیں گے کہ کس کا مکان برا ہے، کس کا مقام برا ہے۔ دونوں ترجمے اس کا کر رہی ہوں، مکانن، مکان جگہ، گھر کے معنی میں بھی آتا ہے، مقام مرتبے کے معنی میں بھی آتا ہے، وَعَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی فوج کمزور ہے۔ کہ اللہ نے فرمایا نبی ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ یہ جو سمجھتے ہیں ہمیں مال مل رہا ہے، دولت شوکت ہے، تو یہ نہیں ہے، یہ تم اللہ کے محبوب نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تمہیں ڈھیل دے دی ہے کہ کفر کے بعد، شرک کے باوجود بھی تمہیں مال ملے جا رہا ہے، دنیا کی ترقی ملے جا رہی ہے۔ تو سنو، جو شخص کون ہے، من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں، ان کو کہہ دے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہے کھینچ کر، خوب ڈھیل دی ہے کہ جو چاہو کرو، تمہاری رسی کیا ہوگی، ایک ہی مرتبہ کھینچی جائے گی۔ اور یہ ڈھیل دینے کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور صحابہ کے اوپر جب آزمائشیں آتی ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ، اللہ کے کیا ہیں، یہ ناکام لوگ ہیں۔ آپ ان کی غلط فہمی دور کر دیجئے۔ اور آگے فرمایا کہ یہ سمجھ رہے ہیں مال اور دولت کو، لیکن جب ان کے اوپر اللہ کا وعدہ آئے گا، حتی اذا رأوا، جب وہ وعدے کو دیکھیں گے، تو اللہ کا وعدہ کیا تھا؟ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ اگر یہ کافر و مشرک اسلام دشمنی سے باز نہیں آئے، یا تو میں انہیں دنیا میں عذاب دے دوں گا،
اور اگر دنیا میں عذاب نہیں بھی آیا، میں نے انہیں اور ڈھیل دی، تو بہرحال موت تو آئے گی، موت کے بعد بھی عذاب ہے، اور قیامت کے بعد بھی جہنم ہے۔ میرا یہ وعدہ ہے، یہ وعدہ ہر صورت میں پورا ہوگا۔ اے نبی، آپ ان مشرکوں کو میرا وعدہ یاد دلا دیجئے۔ تو یہ وعدہ آج کے دور کے لیے بھی اللہ کا ہے کہ اگر کوئی شخص کتنا بھی ترقی کر لے لیکن ایمان نہیں ہے، تو اللہ کا یہی وعدہ ہے کہ اللہ نے انہیں ڈھیل دے رکھی ہے، اور وعدہ یہی ہے کہ اگر وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، یا تو دنیا میں کسی آفت میں پڑ جائیں گے، ورنہ موت کے بعد تو ان کی سزا شروع ہو جائے گی۔ تو اما العذاب سے دنیا کی آفت مراد ہے، و اما الساعہ سے قیامت کے بعد کی زندگی اور عذاب مراد ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ جب یہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، یا قیامت کے دن جب یہ جہنم میں جائیں گے، انہیں پتہ چلے گا من ہوا شر مکانہ، کس کا مکان برا تھا، کہ ان ایمان والوں کے گھر برے تھے، ان ایمان والوں کے مقام برے تھے، یا ان کا مکان و گھر برا تھا۔ جب یہ جہنم کے جو ہے عذاب کے اندر گرفتار ہوں گے تو انہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کی فوج کمزور ہے، کس کی فوج، کہ یہ جن محفلوں کے اندر بیٹھتے تھے نا، تو ان محفلوں کے اندر ان کے خادم بھی ہوتے تھے، نوکر چاکر بھی ہوتے تھے، اور جو ہے ان کے دوست احباب، خاندان، برادری، تو پورا ایک لشکر ہو گیا۔ اور مالدار لوگوں کے پیچھے تو ویسے ہی لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ جی ہمارا کوئی کام کر دے گا مالداروں کے پیچھے، تو اس لیے فرمایا یہ جو ان کے پیچھے جو ان کی محفلوں میں جو فوج ہوتی ہے نا، تو یہ فوج جب قیامت کے دن یہ مریں گے نا، تو ان کی ان محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ اتنے کمزور ہوں گے کہ یہ ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتے، میرے عذاب سے یہ بچا ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کی محفلوں میں بیٹھنے والے لوگ بہت کمزور ہیں۔ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور بڑھاتا ہے اللہ ان لوگوں کو جن کو اس نے ہدایت دی، ہدایت اللہ بڑھاتا ہے ہدایت والوں کی ہدایت کو، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والی نیکیاں، خیر عند ربک ثوابا، وہ بہتر ہے تیرے رب کے نزدیک، تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے، وخیر مردا، اور وہ بہتر ہے لوٹ جانے کی جگہ۔ اب اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کا ذکر کہ یہ جو صحابہ جن کو یہ کہتے تھے تم تو غریب ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، تمہارا گھر اچھا نہیں ہے، تو اللہ ایسے ایمان والوں کی ہدایت کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ چاہے وہ تو صحابہ تھے، ان کی تو ہدایت ہی کامل تھی، ایمان کامل تھا، لیکن آج کے اس گزرے ہوئے دور کے اندر بھی اللہ جن لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور وہ پھر ایسے لوگوں سے متاثر ہونے کے بجائے اپنے اسی راستے کے اوپر چلتے رہتے ہیں، اسی نیکی کے راستے پر چلتے رہتے ہیں، دنیا کی شان و شوکت سے مروب نہیں ہوتے، لوگوں کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، تو اللہ نے انہیں جن راستوں کے اوپر چلایا ہوتا ہے، تو ان لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اور دین اسلام پر استقامت کی وجہ سے اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتا ہے۔ ہدایت کو بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کی ایمان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے، کہ یہ ہے اصل ایمان والے جو دنیا کی باتیں سن کر بھی، دنیا کی تنگی اٹھا کر بھی، دنیا کی مشقتیں اور پریشانیاں اٹھا کر بھی اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے، تو اللہ ان کی ایمان کی طاقت کو بڑھاتے ہیں، اور جب اللہ ایمان کی طاقت کو بڑھاتے ہیں تو انسان اعمال صالحہ کرتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے فرما دیا کہ ان ایمان والے اور اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے جو نیک کام ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، وہی تمہارے رب کے نزدیک ثواب کا ذریعہ ہیں، انہی سے جو ہے انجام جو ہوگا انسان کا کیا ہوگا؟ بہتر ہوگا۔ تو نیک کام جب انسان ان نیک کاموں کو کرتا ہے تو نیک کاموں کی حفاظت کرنا بھی کیا ہے؟ دیکھیے ضروری ہے۔ اگر انسان نے نیک کام کیے لیکن نیک کام کی حفاظت نہیں کی تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے قابل قبول نہیں۔ جب وہ گویا کہ نیک کام اس کے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ انسان نیکیاں کرتا ہے پھر کسی کی غیبت کرتا ہے تو پھر وہ نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ کوئی بھی نیک کام کرتا ہے لیکن جو ہے وہ خاص طور پر غیبت کے متعلق آتا ہے کہ غیبت کی وجہ سے انسان کے مقبول اعمال جو ہوتے ہیں وہ دوسرے غیبت کرنے والے جس کی غیبت کی جا رہی ہے اس کے نامہ اعمال کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں۔
تو نیک کام جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، مطلب یہی کہ نیک کام جو ہم نے کرنا ہے ہمارے نامہ اعمال کے اندر باقی رہیں گے تو ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ ہم نے نیکیاں تو کیں، لیکن وہ نیکیاں اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے دوسرے لوگوں کے نامہ اعمال میں ڈال دیں، تو ان نیکیوں کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ اگر نیکیاں کیں، نیکیوں کی حفاظت کی اور نیکیوں کو بچا کر ہم دنیا سے لے گئے، تو پھر ان نیکیوں کے اوپر اللہ سے ثواب کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور جن کی نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتی ہیں تو ان کا انجام بھی بہتر ہوتا ہے، اور ان کو اللہ بدلے میں بہت بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ان نعمتوں کے اندر مکان بھی آ گیا، اور دنیا کا کافروں نے کیا مکان بنایا ہوگا؟ اس دور میں تو مٹی کے ہی انہوں نے مکان بنائے ہوں گے، لیکن اللہ نے اس دور کے ایمان والوں کے لیے جنت کے محل تعمیر کیے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ان کا انجام بہت بہتر ہوگا۔ اور اس دور کے جو کافر تھے، جب انہوں نے صحابہ کرام سے بات کی تو وہ کیا ہے، ان کے پاس تو کھجور کے باغات ہوں گے، لیکن اللہ رب العزت جنتی لوگوں کو جو باغات عطا کریں گے اس کی تو صرف دنیا کے اندر انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ آج کا جو اللہ کا نافرمان ہے یا کافر ہے، دیکھیے دنیا میں کتنی بھی ترقی کر لے، دنیا میں کتنی ہی ترقی کسی بھی اعتبار سے کر لے، چاہے وہ اپنے گھروں کے اعتبار سے خوبصورت مکان بنا لے، محل بنا لے، گاڑیوں کے اعتبار سے وہ ترقی کر لے، کہ وہ جو ترقی کی معراج کے اوپر کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ دنیا کی نعمتیں اس کے مقابلے میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہیں۔ آج کی جدید دور کے اندر بھی جو نعمتیں، جو چیزیں اور جو ترقی کے ذرائع ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کا کسی طرح بھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج کے ایمان والے بھی کامیاب ہیں جنت کی نعمتوں کے ساتھ، اور اس دور کے جو صحابہ کرام تھے وہ بھی جنت کی نعمتوں کے ساتھ کیا تھے؟ کامیاب تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ نیکیاں جو ہیں وہ تیرے رب کے نزدیک ثواب کا ذریعہ ہیں، وَخَيْرٌ مَرَدًّا، اور انجام میں بھی کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دنیا میں دیکھیے انسان کسی چیز سے کبھی نفع ہوتا ہے تو کبھی اسی چیز سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ نقصان بھی ہو جاتا ہے، لیکن آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی ان سے کبھی بھی کسی انسان کو نقصان نہیں ہوگا سوائے نفع کے۔ اور اس کے بعد فرمایا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا، کیا تو نے دیکھا اس شخص کو جس نے انکار کیا ہماری آیات کا، وقال، اور اس نے کہا، لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، اور اس نے کہا کہ مجھ کو دیا جائے گا وہاں پر مال اور اولاد، اطلع الغیب، کیا وہ جھانک کر آیا ہے غیب کی بات کو، ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے بنایا ہے اور لے رکھا ہے رحمان سے کوئی عہد، رحمان سے کوئی وعدہ۔ یہاں پر اللہ پاک نے ایک کافر کا جواب دیا ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول تھے، انہوں نے کچھ قرض لیا تھا، ایک کافر تھا عاص بن وائل۔ عاص بن وائل یہ مشرکین مکہ میں سے تھا، تو اس سے جو ہے وہ قرض لیا تھا، جو صحابی تھے نا حضرت خباب بن ارت، ان سے قرض لیا تھا عاص بن وائل نے۔ قرض دینے والے صحابی تھے اور لینے والا یہ مشرک تھا۔ تو اس نے جب قرض واپس نہیں کیا تو یہ صحابی جو ہے ان کے پاس قرض لینے کے لیے گئے، تو اس بدبخت نے کہا کہ میں تو تیرا قرض اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر دے، کہ اگر تو محمد کا انکار کرتا ہے تو تیرا قرض واپس ملے گا، ورنہ میں تیرا قرض واپس نہیں دوں گا۔ تو جب صحابی نے بات سنی تو جواب دیا کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میں ایسا کیسے کر سکتا ہے، نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور کہا کہ جب تک تو مرے پھر زندہ بھی ہو جائے مر کے تو میں نبی کی نبوت کا اس وقت بھی انکار نہیں کر سکتا، کہ تو مر کے زندہ بھی ہو جائے نا تو بھی یہ کام نہیں کر سکتا میں۔ جب
صحابی نے کہا تو وہ مشرک جو تھا کہنے لگا اچھا کیا میں مر کر پھر زندہ ہوں گا؟ یعنی کہ اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا، کیونکہ مشرکین تو سب سے بڑا اعتراض یہ کرتے تھے نا، مر کے زندہ نہیں ہوں گے۔ تو کہنے لگا اچھا جب مر کے مجھے زندہ ہونا ہے تو پھر یاد رکھ تیرا قرض بھی اسی وقت دوں گا، جب دوسری زندگی ملے گی نا مجھے تو اسی وقت قرض دے دوں گا، اور اس وقت تو پھر میرے پاس مال بھی ہوگا، بڑا اولاد بھی ہوگی، تو میں تیرا قرض دے دوں گا۔ تو اللہ نے اس بے وقوف کی اور اس مشرک کی بات کا یہاں پر جواب دیا کہ کیا تو نے اس کافر کو دیکھا ہے جو ہماری آیات کا انکار کرتا ہے؟ انکار کا مطلب یہ کہ دوبارہ زندہ اٹھنے کا اسے یقین نہیں تھا، انکار کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ مجھے دیا جائے گا لَأُوتَيَنَّ، مجھے دیا جائے گا مالا و ولدا، مال اور اولاد، کہ قیامت کے دن جب مال ملے گا نا تو تیرا قرض لوٹا دوں گا میں۔ اللہ نے فرمایا اطلع، کیا یہ غیب کے اندر جھانک کر آیا ہے؟ غیب کے اندر جھانک کر آیا ہے؟ کیا اسے غیب کی باتوں کو پتہ ہے کہ اسے مرنے کے بعد جو ہے مال اور اولاد ملے گی؟ یہ تو کافر ہے، مرنے کے بعد تو اسے جہنم ہی مل سکتی ہے، مال اور اولاد تو کسی کو بھی نہیں ملے گی جو ہے مرنے کے بعد۔ ہاں جنتی لوگوں کو جنت میں جانے کے بعد تو بہت کچھ ملے گا، حشر میں تو کچھ نہیں ملے گا، اور کافروں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ کیا اسے غیب پتہ ہے، یا اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے اللہ سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے، اللہ نے کوئی وعدہ کیا ہے اس سے کہ قیامت کے دن تجھے مال اور اولاد دوں گا۔ یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ مجھے مال اور اولاد ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول، ہم لکھ کر رکھ لیں گے، ہم لکھ لیں گے جو وہ کہتا ہے، ونمد لہ، اور ونمد لہ من العذاب مدا، اور ہم بڑھاتے چلے جائیں گے اس کے عذاب کو بڑھانا۔ اللہ فرمانا ہے کہ یہ دین کا مذاق اڑاتا ہے اور ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ قیامت کے دن مال ملے گا تو تیرا قرض لوٹا دوں گا۔ اللہ نے فرمایا سنو اے نبی، ان کو بتا دو کہ ان کے منہ سے نکلنے والا ایک ایک کفر کا بول میں لکھتا ہوں۔ یہ تو مذاق کرتے ہیں، مذاق میں یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا سنکتب ما یقول، ہم لکھ لیں گے وہ جو کہتا ہے، اور جب یہ کفر بولتے چلے جائیں گے، کفر کرتے چلے جائیں گے، ہم قیامت میں ان کے عذاب کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ان کا عذاب کم نہیں ہوگا، یہ اپنے عذاب کو خود ہی بڑھا رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور اللہ نے فرمایا ہم وارث ہوں گے ما یقول، جو وہ کہتا ہے، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور وہ ہمارے پاس آئے گا اکیلا۔ اے نبی آپ ان نافرمانوں کو اور بے وقوف لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کل جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ تنہا ہو کر آئے گا۔ وَنَرِثُهُ، ہم وارث ہوں گے، وارثوں کے یعنی ہم لکھ لیں گے ما یقول، جو وہ کہتے ہیں، ہمارے پاس محفوظ ہوگا، ہمارے پاس حساب ہوگا، اور وہ آئے گا ہمارے پاس اکیلا۔ کہ آج تو اس کے پاس مال ہے، اولاد ہے، نوکر ہیں، چاکر ہیں، اس کا کنبہ ہے، اس کے کف کے ساتھی ہیں، لیکن قیامت کے دن جب حساب کتاب کا وقت آئے گا نا، یہ اکیلا ہو کر آئے گا، اور جتنے بھی اس کے معبود ہیں باطل، وہ سب کے سب اس کو چھوڑ دیں گے، اور پھر اس کو ہمارے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور آگے فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنا رکھا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ معبود، لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، تاکہ وہ ہوں ان کے لیے مددگار۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے اتنے بت بنائے، انہوں نے تو کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان کے چھوٹے بڑے، اتنے بڑے جو بھی بت ہیں نا، یہ انہوں نے اس لیے بنائے ہیں کہ کل جب قیامت کے دن جو ہے اگر ان کا اٹھنا، اصل تو انکار کرتے تھے، لیکن پھر یہ کہتے تھے کہ اگر بالفرض ہمیں دوبارہ زندہ کیا بھی گیا تو یہ جو ہمارے اتنے بڑے بت ہیں، یہ جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں جن کے اوپر، یہ کیا کریں گے؟ ہماری مدد کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ لہم عزہ، ہرگز ان کی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو خود محتاج ہیں، وہ تو خود مٹی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ انکار کرتے ہوں گے ان کی بندگی سے، وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، اور وہ ہو جائیں گے ان کے مخالف۔ ضد، مخالف کو کہتے ہیں نا، مخالف الفاظ، ضد بھی اردو میں آتا ہے تو مخالف، الٹ۔
اللہ نے کیا فرمایا یہاں پر کہ یہ جن معبودوں کو اپنی بخشش کا ذریعہ سمجھتے ہیں، تو یہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، تو یہ جو ان کے بت ہوں گے، یہ بت خود کہیں گے کہ ہم نے انہیں نہیں کہا تھا یہ ہماری عبادت کریں، یعنی اللہ ان کو گویائی عطا کریں گے، پتھروں کے بتوں کو اللہ گویائی عطا کریں گے، اور وہ بت ان سے کہیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہمیں بناؤ، ہمیں پوجو، ہماری بندگی کرو، ہمارے آگے جھکو، نہیں، جو ہے ہم جو ہے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ نے فرمایا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا، کہ وہ بت خود ان کے مخالف ہو جائیں گے، کہ ان کے عذاب کے اوپر کیا کر دیں گے، اور مہر لگا دیں گے۔ یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے، آگے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے چھوڑ رکھے ہیں شیاطین علی الکافرین، کافروں کے اوپر، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، جو ابھارتے ہیں ان کو ابھارنا، فَلَا تَجْعَلْ عَلَيْهِمْ، پس آپ جلدی نہ کریے ان پر، إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، کہ ہم پوری کرتے ہیں ان کی گنتی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی، یہ جو کافر ہے نا، تو ہم نے ان کے اوپر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں، شیاطین چھوڑ رکھے ہیں کہ کفار جو ہیں شیاطین کے ساتھی ہیں، اور شیطان جو ہے ان کے ساتھی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک روایتی بتائی ہے، دوبارہ بتاتی ہوں کہ اللہ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے ایک شیطان، ایک جن بنایا ہے اور ایک فرشتہ بنایا ہے۔ وہ فرشتہ انسان کو خیر کی رہنمائی کرتا ہے، اور جو ہے وہ جن جو ہوتا ہے وہ انسان کی کیا کرتا ہے، گناہوں کی طرف جو ہے، شیطان ہوتا ہے اصل تو وہ شیطان جو ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف اس کی کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ لیکن جو شخص نیک ہوتا ہے تو اس کا جو فرشتہ ہوتا ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور اس کا جو شیطان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر شیطان اس کو بہکاتا بھی ہے تو بھی وہ شخص شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا۔ لیکن اسی طریقے سے اللہ نے کفار کے اوپر بھی شیاطین مسلط کر رکھے ہیں، اور کفار جو کفر کرتے ہیں وہ شیاطین کے کہنے میں آ کر ہی کرتے ہیں، تو پھر ان کے جو یہ شیاطین ہوتے ہیں نا وہ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انہیں مکمل طریقے سے کیا کرتے ہیں، ان کو وسوسے ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے شیاطین جو ہے نا، اللہ نے ان کو صرف اتنا اختیار دے رکھا ہے کہ وہ یا تو ایمان والے ہوں یا کافر ہوں، ان کے دلوں میں صرف وسوسہ ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور نہیں کر سکتے کہ تم نے یہ کام کیا کرنا ہے، لازمی کرنا ہے۔ شیطان کو اللہ نے صرف وسوسے ڈالنے کا اختیار دیا ہے۔ اب جو شخص شیطان کے وسوسوں میں آ کر اپنی مرضی سے جب چلتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اللہ اسے اسی وجہ سے گناہ کا عذاب دیتے ہیں، یا کفر کے اوپر اللہ جہنم کا فیصلہ فرماتے ہیں، کیونکہ شیطان نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، تو نے یہ کام اپنی مرضی سے کیا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سنو، شیاطین کو میں نے ان کے اوپر چھوڑ رکھا ہے، اور شیاطین کیا کرتے ہیں، ان کو ابھارتے ہیں گناہوں کے اوپر۔ اور آپ یاد رکھیں انما نعد لہم، ہم شمار کر کے رکھتے ہیں ان کی پوری گنتی، کہ ان کے گناہ جو ہیں ہمارے پاس سارے کے سارے کیا ہیں، لکھے ہوئے ہیں، جتنے بھی یہ گناہ کرتے ہیں، اور گن گن کر ان کے گناہوں کی جو سزا ہے انہیں دنیا کے اندر جو ہے، جو کرتے تھے یہ گناہ، سارے کے سارے گناہوں کی سزا دی جائے گی۔ اور آگے فرمایا یوم نحشر المتقین، اور ہم جس دن ہم جمع کریں گے متقی لوگوں کو، الی الرحمن وفدا، رحمان کی طرف وفد بنا کر، رحمان کی طرف مہمان بنا کر۔ یہاں اللہ پاک نے جو ہے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ کل جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک جو ہے ایمان والوں کو کیسے جمع کریں گے۔ جب ایمان والوں کو جو ہے میدان حشر کے اندر لے کر آیا جائے گا تو مہمان بنا کر لے کر جایا جائے گا۔ وفد عربی میں ایسے مہمان کو کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے عام مہمان، اس کو عربی میں ضیف کہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے خاص مہمان۔ جو خاص مہمان ہوتا ہے، جو کسی بادشاہ کا مہمان ہو یا کسی حاکم کا مہمان ہو، تو جب وہ مہمان آتا ہے نا تو اس کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر آیا جاتا ہے۔ جیسے دیکھیں ہمارے ملک میں کوئی باہر ملک سے کوئی صدر آ جائے، وزیر اعظم آ جائے ہمارے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے، تو اس کو ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں،
جب ریسیو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو بڑے اسے پروٹوکول دے کر لایا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑے آدمی کا مہمان ہے، تو بڑے آدمی کے حساب سے اس کے پاس گاڑی بھی اتنی اچھی بھیجی جاتی ہے اور اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو یہاں یہ وفد کا جو لفظ ہے اسی چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں یا نیک لوگ جو ہیں، جب ان کو میدان حشر سے اٹھایا جائے گا تو اللہ کا مہمان بنا کر جو ہے اٹھایا جائے گا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو کیا ہوں گی، سواریاں ہوں گی، یہ سواریوں کے اوپر سوار ہو کر میدان حشر سے جو ہے قبروں سے اٹھیں گے اور میدان حشر میں پہنچیں گے۔ اور آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو سواری کون سی عطا کریں گے؟ ہر شخص کی وہ سواری ہوگی جسے وہ دنیا میں پسند کرتا تھا۔ دنیا میں جو سواری پسند کرتا تھا، اب وہ جانور، اس دور میں تو کیا ہوتے تھے؟ جانور ہی ہوتے تھے۔ اور اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں نا، جو انسان نیک اعمال کرتا ہے، اب جس کے اعمال جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے، اللہ ان اعمال کو ان کی سواریوں کی شکل اختیار کر جو ہے دے دیں گے، اور جس کے اعمال جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے تو یہ اعمال جب سواری بنیں گے تو وہ سواریاں اتنی ہی زیادہ کیا ہو جائیں گی؟ طاقتور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں بھی حشر کے میدان میں اپنا مہمان بنا کر جمع کرے۔ اور آگے فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہانک کر لے جائیں گے مجرموں کو جہنم کی طرف، وردا، پیاسے۔ اب کافروں کے بارے میں بتایا ہے، مجرموں کے بارے میں بتایا ہے کہ جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَنَسُوقُ، ہم ان کو ہانکیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر اردو میں ہانکنے کا لفظ جو ہے وہ ہم جانوروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ لفظ ہانکنا۔ اللہ نے یہاں پر کفار کے لیے ہانکنے کا لفظ استعمال کیا، یعنی اللہ نے جانوروں جیسی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک نہیں ہوگی ان کی کہ ان مجرموں کو اللہ جو ہے ہانک کر لے کر آئیں گے الی جہنم، جہنم کی طرف۔ پہلے حشر کے میدان میں ہانک کر لے کر آیا جائے گا، اور جو ہے پھر اسی طرح ہانک کر، کہیں آتا ہے منہ کے بل، کہیں آتا ہے زنجیروں میں جکڑ کر، ان کو جو ہے وہ فرشتے ہانکتے ہوئے، جب جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا، جانور نہ چلے تو پیچھے سے اس کو مارا جاتا ہے، تو جہاں فرشتے جو نا ان کو ہانکیں گے، جب یہ جہنم کے خوف سے چلیں گے نہیں تو فرشتے انہیں عذاب کے کوڑے ماریں گے پیچھے سے، اور کوڑے مار کر جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وردا، پیاسا لے کر آیا جائے گا۔ اوپر نیک لوگوں کے لیے فرمایا وفدا، وفد بنا کر، مہمان بنا کر۔ آپ دیکھیے کوئی کسی کا مہمان ہوتا ہے نا تو جو ریسیو کرنے والے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کا بڑا خیال کرتے ہیں، اگر دھوپ ہوتی ہے تو سائے کا خیال کرتے ہیں، اور اگر پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو فوراً کوئی ٹھنڈا پانی، کوئی پینے کی چیز، کوئی مشروب کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو اتنے بڑے آدمی کا جو مہمان ہے نا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، تو ان کا احساس تو یہ ہوگا۔ اور یہ جو جانوروں کی طرح ہانکے جائیں گے تو اللہ نے فرمایا وردا، یہ پیاسے ہوں گے، پیاس جو ہے ان کو لگے گی، پیاس کی حالت کے اندر جو ہے ان کو لے کر آیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، نہیں مالک ہوں گے یہ لوگ سفارش کے، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے لیا ہے رحمان سے وعدہ، کہ یہ لوگ جو ہے سفارش کا اختیار نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی کہ یہ جو لوگ ہوں گے نا جن کو ہانک کر جہنم کی طرف لے کر جایا جائے گا، ان کا سفارشی کوئی بھی نہیں بنے گا۔ دیکھیے دنیا میں اگر کسی کا جرم ثابت ہو جائے نا، کوئی بڑا قاتل ہو، مجرم ہو، اور سارے ثبوت موجود ہوں، تو اس کا سفارشی کون بنے گا کہ اس کو معاف کر دو؟ وہ تو خود ہی پھنسے گا کہ یہ مجھے بھی کہیں اس کا ساتھی ہونے کی وجہ سے بند نہ کر دیا جائے۔ تو ایسے لوگوں کی سفارش کوئی نہیں کرتا جن کا جرم ثابت ہو چکا ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ہانکا جائے گا، اس طریقے سے جکڑ کر ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، تو کوئی بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ ہی کوئی نیک، کوئی بھی ان کی سفارش کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کیونکہ کوئی بھی انسان حشر کے میدان میں
اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، لیکن آگے اللہ نے فرمایا الا من اتخذ، مگر جس نے لیا ہے رحمان سے عہد، رحمان سے وعدہ، یعنی جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی نا شفاعت کی، وہی شفاعت کر سکتا ہے، وہی سفارش کر سکتا ہے۔ پچھلے سبق کے اندر بھی میں نے بتایا تھا، اور قرآن کریم میں آیت کئی جگہ آ چکی ہے، دیکھیے ہر جگہ آپ کو بتاتی ہوں کہ آج بہت سے لوگ شفاعت کا، سفارش کا انکار کرتے ہیں کہ سفارش نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس طرح۔ ہاں، تو سفارش کفار کے حق میں کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی، اور کوئی کافر کی سفارش کرے گا بھی نہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ جس کو سفارش کرنے کی اجازت دیں گے صرف وہ سفارش کرے گا، اور اللہ جس کی چاہیں گے اس کی سفارش قبول کر لیں گے۔ اس لیے سفارش کا انکار کرنا، شفاعت کا انکار کرنا یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی آیات کا انکار ہے۔ اور پھر اللہ پاک جو ہے شفاعت کا یا سفارش کی جو اجازت دیں گے، ان میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی ہوں گے، اپنے درجات کے اعتبار سے جو ہے وہ سفارش کر سکیں۔ جیسے شہید کے لیے آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کو قربان کر کے جاتا ہے، تو وہ جو ہے 70 لوگوں کی سفارش کر سکے گا جن لوگوں کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور ایک باعمل عالم دین جو ہے وہ 40 لوگوں کی، اور ایک باعمل حافظ قرآن جو ہے وہ 10 لوگوں کی شفاعت کر سکے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث شفاعت تو بہت مشہور ہے، جس میں اللہ پاک نے آپ کو خصوصی شفاعت کا جو ہے وہ حق عطا فرمایا ہے، اور آپ کو تمام انبیاء میں مقام محمود عطا فرمایا ہے۔ یہ خصوصی حق جو ہے شفاعت کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک امتیازی شان ہوگی کہ اپنی امت کے لوگوں کی آپ کیا کروائیں گے؟ سفارش کریں گے۔ اور یہ آخری آیات ہیں، ان کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، البتہ تحقیق تم آ چکے ہو ایک بڑی بھاری چیز میں۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ، قریب ہے کہ پھٹ پڑیں، قریب ہے کہ پھٹ پڑے آسمان اس بات سے۔ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے زمین۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور گر پڑے پہاڑ ٹوٹ کر۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، یہ کہ وہ پکارتے ہیں، بناتے ہیں رحمان کی اولاد۔ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، اور نہیں ہے مناسب رحمان کے لیے کہ وہ رکھے اولاد یا بنائے اولاد۔ یہاں پر پھر اللہ نے ایک کفار لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ جتنے بھی کافر ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ یہودیوں نے بھی اللہ کی اولاد بنائی، حضرت عزیر علیہ السلام، عیسائیوں نے بھی اللہ کی اولاد بنائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی اولاد بنائی، فرشتوں کو اللہ کی اولاد بنایا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کو اس کے اوپر اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، کہ تم تو پھنسے ہو، آپ پھنسے ہو بڑی بھاری چیز کے اندر۔ مطلب کیا ہے کہ تمہارا یہ جو عقیدہ ہے نا اللہ کی اولاد کا، یہ ایسی حرکت ہے اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس جرم کی وجہ سے قریب ہے کہ انہیں اللہ نے ایک مثال دی کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آسمان پھٹ پڑے تمہاری ان باتوں کے اوپر، کہ تم جو ہے اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، اللہ کے لیے اولاد ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو کہ اللہ کا اگر غضب نازل ہو جائے تو یہ آسمان کیا ہوں گے؟ ساتوں آسمان پھٹ پڑیں گے۔ اور فرمایا وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تمہاری اس بات کی وجہ سے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور فرمایا وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ گر پڑیں ٹوٹ کر۔ یہ اتنے اونچے اونچے پہاڑ جو اللہ نے دنیا میں بنائے ہیں، تو یہ تمہارا ایک جو عقیدہ ہے یہ آسمانوں کو بھی پھاڑ دے گا، یہ زمینوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، پہاڑ بھی ٹوٹ کر گر جائے، کیونکہ اللہ اس چیز سے کیا ہیں؟ بے نیاز ہیں کہ ان کے ہاں اولاد ہوں۔
اللہ نے فرمایا ان دعو، کیوں یہ پھٹ پڑے آسمان زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ان دعو للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ وہ رحمان کی اولاد بناتے ہیں، وہ کفر کرتے ہیں۔ کفر اور شرک اتنے بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک کہ ساری کائنات کو زیر و زبر کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمانی ہے کہ اتنی بڑے جرم کی وجہ سے، اتنے بڑے جو ہے وہ گناہوں کے باوجود بھی یہ زمین بھی اپنی جگہ قائم ہے، یہ آسمان بھی اپنی جگہ قائم ہے، اور یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ یہ اللہ کی رحمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ينبغي للرحمن، اللہ کے یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد رکھے۔ اولاد انسان جو کی اولاد ہوتی ہے نا، تو وہ اولاد کی وجہ سے بہت مجبور ہو جاتا ہے، بہت سارے مقام کے اوپر کمزور پڑ جاتا ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے جو کبھی کمزور نہیں پڑتی کسی کے سامنے۔ اور آگے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی آسمانوں میں اور زمینوں میں، الا آتی، مگر وہ آئے کس کے پاس، الرحمن عبدا، رحمان کا بندہ ہو کر۔ کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ساری زمین و آسمان اللہ کی کیا ہے، غلام ہے۔ اللہ کے سامنے ساری مخلوق ہاتھ باندھ کر کھڑی ہے۔ یہ انسان ہی ہے جو اللہ کے آگے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ، انسان کے علاوہ آسمان اور زمین، اور آسمان اور زمین کی جو اور مخلوق ہے، چاہے وہ جانور ہوں، پرندے ہوں، درندے ہوں، یا اور کوئی مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ، ہر مخلوق اللہ کے سامنے کیا ہے، غلام بن کر کھڑی ہے۔ اور جو غلام ہوتی ہے نا، مثال دی اللہ نے، غلام بن کر حاضر کھڑی ہے۔ غلام جو ہوتا ہے نا، اس کی مرضی نہیں ہوتی، جو آقا کہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو ساری مخلوق انسان اور جنات کے علاوہ اللہ کی غلامی کر رہی ہے، اور انسان اور جنات اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا لقد احصاهم وعدهم عدا، البتہ تحقیق ان کا شمار ہے اور گن رکھی ہے ہم نے ان کی گنتی۔ گن رکھی ہے مطلب کہ اللہ کے اللہ نے اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے، اولین کا، آخرین کا، اور اللہ نے اپنے علم میں سب کو شمار کر کے رکھا ہے، ہر ایک کے کفر کو، ہر ایک کے ایمان کو، اور اس کی کیفیات کو، گناہوں کو، نیکیوں کو، ذرے کے برابر گناہ کو، ذرے کے برابر نیکیوں کو، کس انسان نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی، ان نیکیوں کا حساب بھی اللہ کے پاس ہے۔ انسان کے پاس تو دیکھیے کسی چیز کا حساب نہیں، آج تک ہم نے کتنا کھانا کھایا، کتنا پانی پیا، کتنا اس کی نعمتوں کو استعمال کیا، لیکن ہمیں تو ایک مہینے پہلے کا، تو کیا ایک ہفتے، ایک دن پہلے کا نہیں یاد کہ ہم نے اللہ کی کتنی نعمتیں استعمال کی، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے پاس تمہاری پوری زندگی کا حساب ہے۔ اور پھر ایک ہی انسان کا نہیں، کل مخلوق کا، کل انسانوں کا، تمام جنات کا، وعدہم عدا، میں نے ان کی گنتی شمار کر کے رکھی ہے۔ جب اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، اور اسی ریکارڈ کی بنا پر انسان کا حساب ہوگا پھر۔ اور آگے فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ ان میں سے ہر شخص آئے گا قیامت کے دن اکیلا، کہ آج یہ جو اپنی جماعت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر جو ہے وہ اس کے زور پر گناہ کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تم اکیلے آؤ گے۔ جس طرح انسان دنیا میں اکیلا آتا ہے، اور اسی طرح انسان دنیا سے اکیلا جاتا ہے قبر میں، اسی طرح قبر سے انسان اکیلا اٹھے گا حشر کے میدان میں، اور اسی طرح حشر کے میدان میں انسان کو حساب کتاب کے لیے اکیلا لے کر آیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت کی کیا کر لیں، یہ تیاری کر لیں۔ اگر انہوں نے کفر اور شرک کی زندگی نہیں چھوڑی تو انہوں نے حساب اکیلے دینا ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال کیے انہوں نے نیک، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو اللہ کر دے گا رحمان ان کے لیے محبت۔ اب یہاں اللہ نے ایمان والوں کی شان کو اور ان کے انجام کو بیان کیا، کہ جو لوگ اللہ کے اوپر کامل طریقے سے ایمان لے کر آتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ بھی کرتے ہیں، یعنی بندگی کا ہی دوسرا نام اعمال صالحہ ہے، کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے کے اندر وہ اللہ کی بات مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کے لیے محبتوں کے فیصلے فرماتے ہیں، کہ اللہ ان سے کیا کرتے ہیں، اس ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے خود بھی محبت کرنے لگتے ہیں، اور
ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے انسان بھی ایک دوسرے سے کیا کرنے لگتا ہے؟ محبت کرنے لگتا ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے، بڑی مشہور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، خود اس کو پسند کرتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں انسان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان کے تمام فرشتوں میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ اس سے محبت کرو، تو آسمان کے تمام فرشتے بھی اس شخص سے جو ہے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر جب آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس محبت کو زمین کے اوپر اتار دیتے ہیں، اور پھر زمین والے بھی اس انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں کتنے ایسے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پیچھے دنیا ہوتی ہے، حالانکہ وہ دنیا میں کسی کو مال تقسیم نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، لیکن دنیا کیا کرتی ہے؟ ان سے ایک محبت کرتی، تو اصل میں یہ محبت اللہ کی طرف سے انسانوں کی طرف اتاری جاتی ہے کہ تم بھی کیا کرو؟ ان سے محبت کرو۔ اس لیے یہاں فرمایا ان نیک لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ اللہ انہیں دنیا کے لوگوں کی بھی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے آسان کر دیا آپ کی زبان پر یہ، لِتُبَشِّرَ، تاکہ آپ خوشخبری سنائیں، بھی اس قرآن کے ذریعے، المتقین، نیک لوگوں کو، ڈرنے والوں کو، وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے جھگڑنے والے لوگوں کو۔ کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن مجید ہے، تو اس قرآن مجید کو اللہ نے جو ہے خوشخبری دینے کا بھی ذریعہ بنایا ہے اور ڈرانے کا بھی ذریعہ بنایا ہے۔ خوشخبری کس کے لیے ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے، اعمال صالحہ کرنے والوں کے لیے، نبی سے محبت کرنے والوں کے لیے، اللہ کے ساتھ کفر و شرک نہ کرنے والوں کے لیے۔ اور خوشخبری کس کی ہے؟ نیک انجام کی، رزق کی، عزتوں کی، اور جنت کی نعمتوں کی، اور دنیا کی بھی اچھی زندگی کی اور آخرت کی بھی اچھی زندگی کی۔ اور برے لوگوں کے لیے فرمایا کہ یہ قرآن مجید انذار بھی ہے، یعنی ڈرانے کا بھی جو ہے وہ ایک ڈرانے کی کتاب بھی ہے جھگڑالو لوگوں کو۔ اب جھگڑالو سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی ذات میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں یعنی کفر و شرک کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، نبی کی نبوت میں جھگڑا کرتے ہیں، کتاب کی، قرآن مجید کی سچائی کے اندر جھگڑا کرتے ہیں، دین کے معاملات میں جھگڑا کرتے ہیں، تو اللہ نے فرما دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ قرآن کیا ہے؟ ڈراوے کی کتاب ہے۔ اور ڈرانا کسے؟ دنیا کی آزمائشوں سے ڈرانا، دنیا کے عذاب سے ڈرانا، موت کی سختی سے ڈرانا، قبر کے عذاب سے ڈرانا، حشر کے اندر جو ہے وہ ذلت سے ڈرانا، آخرت کی پیاس سے ڈرانا، اور جہنم کے عذاب سے ڈرانا، ساری ہی چیزوں سے ڈرانے کے لیے کتاب بھیجی گئی۔ اور آگے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ہلاک کر چکے ہم ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو، هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا تو آہٹ پاتا ہے ان میں سے کسی ایک کی، أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، یا تو سنتا ہے ان کی کوئی آہٹ۔ اب اللہ پاک نے آخری آیت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو اللہ کے نافرمان ہیں، کفر و شرک کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی باری نہیں آنے والی۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں آئی تھیں، اور جو بڑی مال والی، بڑی طاقت والی، بڑے عہدے والی تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ سے مقابلہ کیا اور وقت کے نبیوں کی نبوت کا انکار کیا، تو اللہ نے ان کا صفحہ ہستی سے مٹا دیا، ان کا نام و نشان بھی مٹا دیا اللہ نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ جو قومیں اس وقت دنیا میں ہلاک ہو چکی ہیں، کیا ان میں سے کسی کا نام و نشان یہ دیکھتے ہیں کہ کسی کی اولاد باقی ہو؟ ان کی مکانات، ان کی اللہ نے عبرت کی نشانیاں باقی رکھی ہیں، لیکن ان کی نسلوں کو اور ان قوموں کو اللہ نے کہیں بھی باقی نہیں رکھا۔ تو فرمایا یہ کوئی آہستہ آواز سنتے ہیں، آہستہ آواز کا مطلب یہاں یہی ہے کہ کیا ان کا کوئی نام و نشان ہے؟ یہاں پر کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ان کو اللہ نے ایسا ختم کیا کہ ان کے نشانات کو بھی کیا کر دیا؟ مٹا دیا۔ اگر یہ اللہ سے مقابلے کے اوپر
اللہ سے مقابلے پر باز نہیں آئیں گے تو اللہ ان کے بھی نام و نشان کو کیا کر دیں گے، مٹا دیں گے۔ تو پھر دنیا میں دیکھیں غزوہ بدر کے اندر اللہ نے جو ہے ان کو قتل کروایا، 70 بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ مارے گئے غزوہ احد کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد کے غزوات کے اندر بھی اللہ نے عذاب کی شکل کے اندر جو ہے ان کو کیا کروایا، ہلاک کروایا۔ اور جو بچ گئے اور پھر کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، مرنے کے بعد ہی ان کا عذاب کیا ہو گیا، شروع ہو گیا۔ اور یہاں جو دیکھیں یہ والی آیت ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اللہ نیک لوگوں کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کی ایک بہت بڑی واضح جو مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ کی وادی میں چھوڑ کر گئے تھے، اور اس پہاڑوں کے درمیان اور ریگستان میں چھوڑ کر جب ملک شام اللہ نے واپس جانے کا حکم دیا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی بیوی اور بچے کے لیے ایک دعا مانگی تھی، اور اس دعا کا خلاصہ کیا تھا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ میرے یہ جو بے بس اہل و عیال ہیں جو تیرے حکم پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اپنی بیوی بچوں کے لیے۔ تو اللہ پاک نے نبی کی دعا کو اس طرح قبول کیا کہ آج ہزاروں سال گزر گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے دنیا سے، لیکن آج بھی حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، اللہ نے ان کو زندہ رکھا۔ دیکھیں جیسے صحیح کی جاتی ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ نے اتنا پسند کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ ان کی یاد میں اس عمل کو زندہ کر دیا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے قربانی کا عمل دے دیا، حج کا عمل دے دیا۔ یہ تھی ان کا اخلاص اور ان کی دعا جو انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی، کہ آج دیکھیے حج ہو، عمرہ ہو، تو ایک مسلمان جو ہے نا ہمیشہ یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور وہاں کی زیارتیں کرے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہے کہ آج ایک غریب بھی، مالدار بھی وہاں جانے کی کیا کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تو نیک لوگوں کو اللہ پاک جو ہے اپنی بھی محبت عطا فرماتے ہیں، اور بندوں کی بھی اور فرشتوں کی بھی محبت عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا شمار بھی نیک لوگوں میں کرے، اور ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے نیک لوگوں کی، اور دنیا کے انسانوں کی جو ہے ہمیں بھی محبت عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ مریم جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ کل ہم اگلی سورت کو شروع کریں گے۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔